وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تو حاضرین جمعہ، آج انشاءاللہ تعالی ہم بدعات کے بارے میں کچھ جانیں گے، بلکہ بدعات کے بارے میں یہ جانیں گے کہ جب کوئی انسان بدعات کرتا ہے تو بدعات دیگر گناہوں کی طرح ایک گناہ نہیں ہوتا، بدعات کا ایک نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بدعات کے بہت سارے نقصان ہیں، جس میں سے 7 نقصانات میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی انسان بدعات کرتا ہے تو اسے کتنے نقصان ہوتے ہیں، 7 قسم کے نقصانات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بدعات کہتے کس کو ہیں، بدعات کس چیز کا نام ہے؟ بدعات ہر اس عمل کا نام ہے جس کو لوگ عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، یہ بدعات بن جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جس کو لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن وہ عمل نبی نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، یہ عمل بدعات بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دین بنایا ہوا ایک نئی چیز بن جاتی ہے، یعنی ایک نئی چیز کو دین بنایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 4607، کل محدثۃ بدعہ، اس دین میں شروع ہونے والا ہر نیا طریقہ، ہر نئی عبادت، ہر نئی نیکی سمجھ کر کی جانے والی چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدعات ہے۔ اور آپ اس عمل کو کتنے اخلاص سے کیوں نہ کرو، کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیوں نہ کرو، مال لگا کر، وقت لگا کر، اپنی محنت لگا کر کیوں نہ کرو، آپ جذباتی بن کر رو کر کیوں نہ کرو، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ عمل مردود سمجھا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی انسان اگر ایسی عبادت کر کے لائے گا، ایسا عمل کر کے لائے گا، ایسی نیکی کر کے لائے گا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، قیامت کے دن یہ رد کر دیا جائے گا، قیامت کے دن اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں بدعات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ اور جامع انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو امام آجری کا ایک قول ہے، کہتے ہیں، کل من عمل عملا او تکلم بکلام، ہر وہ انسان جو کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات بولتا ہے، لا یوافق کتاب اللہ عز وجل ولا سنت رسولہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقول صحابت رضی اللہ عنہم فہو بدعۃ، ہر وہ کام یا ہر وہ جملہ جو تم بولتے ہو یا وہ چیزیں، وہ اعمال جو تم کرتے ہو، اگر اس کا ذکر قرآن میں نہ ملے، اگر وہ حدیث میں موجود نہ ہو، اگر وہ خلفائے راشدین کی زندگی میں نہ ملے، اگر وہ نمونہ صحابہ کی زندگی میں موجود نہ ہو، فَهُوَ بِدْعَةٌ، تو یہ بدعات ہے، وَهُوَ ضَلَالَةٌ، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ أَوْ فَاعِلِهِ، یہ کرنے والا، یہ کہنے والا، ان کا عمل اور یہ خود لوگ جو یہ کرتے ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن مردود لوگ ہیں، انہیں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، انہیں بیکار کر دیا جائے گا، ان کی محنتیں ضائع کر دی جائیں گی، ان کی کوششیں ضائع کر دی جائیں گی، ان کا عمل ان کے حوالے کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اپنی زندگی میں دیکھ لو کہ اگر ایک بھی عمل آپ ایسا کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ثواب کی امید ہے اور وہ نبی نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، تو یہ چیز بدعت ہے، اس پر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ صرف برباد ہونے والا عمل ہے۔ اور حاضرین جمعہ، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بدعتوں کا سلسلہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے تک چلتا ہے، ہر مہینے میں آپ کو بدعتیں ملیں گی۔ محرم شروع ہوتا ہے، محرم کی بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عاشورہ کے دن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اور لوگ کیا کرتے ہیں، تماشا آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ محرم میں بدعتیں ہیں، رجب میں بدعتیں ہیں، شعبان میں بدعتیں ہیں، شب برات کی بدعت ہے، شب معراج کی بدعت ہے، کنڈوں کی بدعت ہے، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو عید میلاد النبی کی بدعت ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بدعتیں ہیں، رمضان کے آخری جمعہ کو لے کر بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو 10ویں ہے، 40ویں ہے، برسی ہے، قرآن خوانی ہے، فاتحہ خوانی ہے، چراغاں ہے، اور اس کی قبر پر بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں بدعتیں آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی۔ اللہ کی قسم ہے، یہ ایک بھی چیز جو میں نے نام لیے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اللہ کی قسم ہے ایسا ایک عمل نہ آپ کو نبی کی زندگی میں ملے گا نہ صحابہ کی زندگی میں ملے گا۔
ایک بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان کے ساتھ اقامت دینے سے لے کر اس کے بوڑھے ہو کر مر جانے پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے تک زندگی میں بدعتوں سے انہوں نے بھر لیا ہے. اور یہ ایسی بدعتیں جس کو یہ لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اجر کا مستحق سمجھ کر کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن برباد ہونے والے اعمال ہیں. اور آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتوں پر عمل کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. کروڑوں کی تعداد میں لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ایسا ایک جمع غفیر لوگوں کا بدعتوں کے پیچھے چلا گیا ہے کہ کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس اتنی بڑی مصیبت کے پیچھے کیسے چلی گئی، اتنے بڑے گناہ کے پیچھے کیسے چلی گئی. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچ کر ہیں، اگر آپ بدعتیں نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کا مجمع دیکھ کر، یہ بڑے دانشور لوگ جو جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، یہ بڑی تعداد دیکھ کر آپ ہرگز گمراہ نہیں ہونا. کیونکہ میں آپ کو ایک بہت پیارا قول بتانے والا ہوں. امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، تابعی یعنی صحابہ کا شاگرد ہوتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اہل سنتی كانوا اقل الناس فيما مضى، سنت کے مطابق عمل کرنے والے، حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہم سے پہلے بھی کم تھے. واقل الناس فيما يبقي، ہمارے بعد بھی جب آئیں گے تب بھی سنت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ کم ہوں گے. الذين لم يذهبوا مع اهل الاطراف في اطرافهم، جو لوگ دنیا پرستوں کے پیچھے جا کر دنیا پرست نہیں بنتے. ولا مع اهل البدعه ببدعهم، اور نہ بدعتیوں کے پیچھے جا کر بدعتی بنتے ہیں. وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربكم، وہ لوگ مرنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوط جمے رہتے ہیں. فَكَذَلِكَ إِن شَاءَ اللَّهُ فَكُونُوا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگ کر ان لوگوں کی طرح بنو. پہلے بھی کم تھے، بعد میں بھی کم ہوں گے. ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بدعتیوں کو دیکھ کر بدعتوں کے پیچھے نہیں جاتے، چاہے زمانہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو جائے، وہ سنتوں پر باقی رہتے ہیں. کوشش کرو کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو، کوشش کرو کہ تمہارا شمار ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں، جو خرافات سے بچے ہوئے ہیں، جو ہر قسم کی نئی ایجاد کردہ چیز سے بچے ہوئے ہیں. کوشش کرو کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو، اور کتنے بھی لوگ بدعتوں کے پیچھے جائیں پرواہ نہ کرو. اور ایک اور پتے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج معاشرے میں ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی انسان بڑا بدعتی ہے، لیکن آپ اس کی زندگی دیکھ کر بڑے انسپائر ہو جائیں گے. اتنا متقی ہوگا، اتنا تقوی والا ہوگا، اتنا خشوع والا ہوگا، اتنا زیادہ رونے والا ہوگا، ایک ایک بات سن کر اللہ کی رحمت سن کر رو دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو رو دیتا ہے. اللہ کی خشیت اس کے دل میں بھری پڑی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اتنا تقوی والا، اتنا بڑا بزرگ، اتنی داڑھی والا، اتنا خوبصورت عمل کرنے والا، یہ انسان کیسے بدعتی ہو سکتا ہے، یہ انسان کیسے غلط ہو سکتا ہے. ہمارے دل میں خیال آتا ہے. یہ خیال بھی آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ بھی آپ کو حق سے نہیں ہٹانا چاہیے، سنتوں سے مکرنے کے لیے آمدہ نہیں کرنا چاہیے. امام اوزاعی رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں بلغنی ان من اتبع بدعة ضلالة الف الشیطان العبادة والقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کسی انسان کو بدعت میں ملوث کر دیتا ہے، جب شیطان دیکھتا ہے کہ کوئی انسان بدعت شروع کر چکا ہے، اب وہ اس کے لیے عبادتیں کرنا آسان کر دیتا ہے، اس کے دل میں خشوع پیدا کر دیتا ہے، اسے اللہ کے لیے رونے والا بنا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ سب برباد ہونے والا ہی ہے. کئی یصطاد بہ، تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کا شکار کرے، تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کا شکار کریں. تو لوگوں کا خشوع دیکھ کر، ان کا رونا دیکھ کر، ان کی داڑھی دیکھ کر یہ نہ سمجھ جانا کہ اس کے پاس جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم نہیں. بدعات اکثر انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو آپ کو دیکھنے میں بڑے متقی نظر آئیں گے، بڑے رونے والے نظر آئیں گے. یہ شیطان ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے رونا آسان کر دیتا ہے، ان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، عبادتوں کا شوق پیدا کر دیتا ہے شیطان ان کے دلوں میں، تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کا شکار کر سکے. تو یہ بات بھی آپ کو گمراہی میں نہ ڈالے، راہ راست سے نہ بھٹکائے. اور ایک بات غور کرنے کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں
کہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی مخلص لوگوں تک بدعات کی باتیں پہنچ کیسے جاتی ہیں، انہیں بدعات پتہ کیسے چل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصل دین پرانا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث پرانے ہیں، بدعاتیں نہیں ہیں، یہ نئی چیزیں ان تک اتنی تیزی سے پہنچ کیسے جاتی ہیں، یہ بھی غور کرنے کی بات۔ اس کا جواب بڑا پیارا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں اگر ایسے لوگ زندہ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، جو دین سے وہ مطلب نکالتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے عالم، ایسے معاشرے میں پائے جانے والے پیروں کی یہ کرم فرمائیاں ہیں کہ اتنی بدعات پھیل جاتی ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اذا التمست الدنیا بعمل الآخرہ، جب کوئی انسان دین کے ذریعے دنیا کمانے کا ارادہ کر لیتا ہے، وتفقہ لغیر الدین، اور دین سے باتیں نکالتا ہے لیکن اس کا مقصد دین کو بچانا نہیں ہوتا، ظہرت البدع، ایسے وقت میں بدعت پھیلتی ہے، ان کی وجہ سے بدعت پھیلتی ہے، ان کے ذریعے بدعت پھیلتی ہے۔ تو الغرض ہمارا آج کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں بدعات کے نقصانات کو جاننا ہے، تو میں فوراً نقصانات کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان، اگر ہم دیکھیں کہ ایک بدعات کرنے والے کو، بدعات میں ملوث ہونے والے کو جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے، تو وہ عام بات ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ بدعات کے ذریعے انسان کو گناہ ملتا ہے، ثواب تو نہیں ملتا۔ کوئی بدعات کرنے والا اسے ثواب نہیں ملتا۔ آپ اگر اچھی نیت سے فجر کی 4 رکعت پڑھ لو، آپ کو ثواب نہیں ملتا، آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ اچھی نیت سے بھی اگر کوئی بدعت کرتا ہے، اس انسان کو ثواب نہیں ملتا، چاہے کتنا خشوع اور خضوع سے کیوں نہ کرے، بلکہ اسے گناہ ملتا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل ہمیں ابن ماجہ میں اس طرح ملتی ہے، حدیث نمبر 209، من ابتدع بدعتا، جو بدعت شروع کرتا ہے، وعمل به، اور وہ بھی عمل کرتا ہے، دوسرے بھی اس پر عمل کرتے ہیں، کان علیہ اوزار من عمل بها، تو جتنے لوگ بعد میں بھی عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو آتا رہے گا۔ مطلب بعد والوں کو گناہ مل رہا ہے تو شروع کرنے والے کو نہیں ملے گا، اس کو بدرجہ اولا ملے گا، بلکہ بعد والوں کا بھی گناہ اس کو ملے گا۔ وَلَا يَنْقِصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا، قیامت تک جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے ان کو جتنی سزا دی جائے گی، ان کو کتنا گناہ دیا جائے گا، پورا برابر پہلے والے کو دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بدعت باعث ثواب نہیں بلکہ بدعت باعث عذاب ہے، یہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور اس کو اتنا بدتر گناہ ائمہ اکرام شمار کرتے ہیں، اتنا برا گناہ ائمہ اکرام شمار کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَن يَلْقِيَ اللَّهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَى الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَهْوَاءِ، کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ تم کون سا بھی گناہ لے کر اللہ کے پاس جاؤ، یہ امام شافعی کا جملہ، تم شرک کے علاوہ تم کوئی بھی گناہ لے کر اللہ کے پاس جاؤ، تمہارے لیے وہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم بدعت لے کر اللہ کے پاس جاؤ۔ شرک کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہے تو بدعت ہے، نیا طریقہ جس کو آپ عبادت سمجھ کر کے گئے تھے، جس کو آپ نیکی سمجھ کر کے گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ البیہقی کی روایت ہے، ان ابغض الامور الی اللہ البدع، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو بدعت ہے، اللہ کو سخت نفرت ہے بدعت سے۔ ایسا نہ سمجھو کہ قیامت کے دن اللہ ہماری نیت دیکھ کر ہمیں اجر دے دے گا، ہم تو اچھے ارادے سے کیے تھے ہم کو اجر مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ کو غصہ دلانے والی چیزوں میں سے ایک چیز بدعت ہے، تو بدعت سے صرف آپ کو عذاب مل سکتا ہے، آپ کو نیکی تو بالکل نہیں مل سکتی۔ تو آج ذرا ہمارے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، ساری بدعتیں ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے نمایاں اور سب سے بڑی بدعت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی۔ عید میلاد کی شکل میں ہمیں ایک بہت بڑی بدعت اس مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم ذرا اس کے بارے میں مختصر سا جانتے ہیں۔ امام تقی الدین احمد المقریزی رحمہ اللہ یہ ایک بہت مشہور امام ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 600 سال پرانی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے لوگ ہیں جو میلاد کو غلط بول رہے ہیں، میلاد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگ ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کب کی بتا رہا ہوں؟
تقریباً 600 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 9ویں صدی کے امام ہیں. کہتے ہیں المیلاد لم یکن معروفا فی عہد النبی ولا فی عہد الصحابہ وانما ظہر فی عہد الدولة الفاطمیہ بمصر. کہتے ہیں کہ جو میلاد ہے یہ نہ نبی کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ سلف صالحین کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ بہت بعد میں ان سب کے بعد فاطمی سلطنت جب مصر میں چل رہی تھی تب شروع ہوا تھا اس دور کے بعد. اور یہ فاطمی کون؟ یہ فاطمی شیعہ ہیں، رافضی شیعہ ہیں. ایسے لوگ جو صحابہ کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں. ان لوگوں نے ایک چیز شروع کی تھی اور آج سارے مسلمان اس کو اسلام کی چیز سمجھ کر رہے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی بات، یہ اصل میں ان کو بھی انسپریشن کہاں سے ملا ہے؟ عیسائیوں سے ملا ہے. کہ عیسائی کرسمس مناتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن وہ لوگ خوشی کا دن مناتے تھے، تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بھی انہوں نے خوشی منانا شروع کر لیا. جیسے کہ ایک اور قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ بھی اس دور کے عالم نہیں ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دور بھی تقریباً آج سے 700 سال پرانا ہے. آج سے 700 سال پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میلاد النبی کے عید میلاد النبی کے بارے میں کہتے ہیں انه لو احدثه المسلمین لقد كان يكون قبیحا. اگر یہ پہلے مسلمان بھی شروع کر دے تب بھی ایک بری چیز تھی، کیونکہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی. بل احدثه الكافرون فالموافقه فيه ظاهر القبحة. لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو پہلے کافروں میں شروع ہوئی تھی، عیسائیوں نے شروع کیا تھا، تب تو یہ اس سے زیادہ بری ہو گئی. کوئی بدعت اگر مسلمان شروع کرے تو تب بھی بدعت بری چیز ہے. کوئی بدعت اگر کافر شروع کرے اس سے مسلمان سیکھ جائے یہ تو اس سے زیادہ بری چیز ہے، اس سے زیادہ بدتر چیز ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ جذباتی لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا، جب انسان کو شیطان بدعت کے پیچھے لگا دیتا ہے تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کے رسول کے معاملے میں بڑا نرم کر دیتا ہے، بڑا نرم کر دیتا ہے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ کی ولادت پر اگر خوشی مناتے ہیں تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہم خوشی منائیں. جذباتی بن جاتے ہیں. اور اس کا جواب بھی ہم آج کے دور میں آپ کو نہیں دیں گے. یہ جواب بھی حنفیوں کے جو ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں جو احناف کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام بھی رکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ، تقریباً 450 سال پہلے انہوں نے اس چیز کا جواب اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے. کہتے ہیں انما مأمورون بمخالفت اہل الکتاب. تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر عیسائی وہ کام کریں تو ہم بھی وہ کام کر لیں کیونکہ وہ کام اچھا ہے؟ بیوقوفوں، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو کام یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. جو کام یہودی کرتا ہے، جو کام نصرانی کرتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. خالف الیہود والنصارى. پیارے نبی نے کئی مقامات پر کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اگر یہود و نصارہ اپنے نبی کی میلاد منا رہے ہیں تو ہمیں تو مخالفت کرنی چاہیے تھی. ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور جذباتی بن گئے ہیں. اسی لیے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کی طریقے کے پیچھے جاتا ہے قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. ابو داؤد حدیث نمبر 4301 من تشبہ بقوم فہو منہم. تم اگر کسی دوسری قوم کا طریقہ اپناؤ گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ بدعات صرف ایک گناہ نہیں ہے. بدعات پر گناہ ہونے کے چارجز تو لگتے ہیں، ساتھ میں یہ چارجز بھی لگتے ہیں کہ تم نے کسی غیر قوم کا طریقہ اپنایا ہے تو بدعات کا گناہ ڈبل ہو گیا. اور بالخصوص میلاد کے معاملے میں، میلاد کے معاملے میں بدعات کا گناہ ڈبل ہو گیا. پہلا گناہ یہ کہ وہ بدعت ہے اور دوسرا گناہ یہ کہ وہ دوسری قوم سے سیکھی ہوئی بدعت ہے. دو چارجز لگ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے پہلا نقصان یہ کہ بدعت کرنے والے کو گناہوں سے بھر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ڈبل طریقے سے. دوسری چیز بدعتی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بدعتی پر لعنت کر دی گئی ہے. یہ بڑی غور سے سننے والی بات. مسند اسحاق بن راہوے میں ایک روایت ہے، حدیث نمبر 560، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، حضرت علی سے، من احدث حدثا علی نفسہ. جو کوئی بھی انسان اگر کوئی نئی چیز دین میں شروع کر دیتا ہے اور آوى محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈیفینڈ کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام نیک لوگوں کی لعنت ہے.
سب کی لعنت اس پر ڈال دی جاتی ہے. لا يقبل منه صرف ولا عدل, اور ایسے انسان کی نہ کوئی فرض قبول کی جائے گی نہ کوئی نفل قبول کی جائے گی. ایسی لعنت اس پر ڈال دی جاتی ہے. اگر آپ کوئی دین میں نیا طریقہ کر کے جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملتا, الٹا آپ پر لعنت کر دی جاتی ہے, آپ لعنت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ لعنت کا تعلق دنیا سے بھی رہے گا, آخرت سے بھی رہے گا. پہلے دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسی لعنت ہوتی ہے. حضرت ابو عمرو السیبانی, یہ تابعی ہیں, فرماتے ہیں ما انتقل صاحب بدعت الا الى شر منها, جب بھی کوئی انسان بدعت کے پیچھے جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بڑی سے بڑی بدعت کے پیچھے جانے لگ جاتا ہے. یہ لعنت ہے اللہ رب العالمین کی. آپ ایک بدعت کے پیچھے جاؤ, اس کے بعد آپ رکو گے نہیں, آپ دھیرے دھیرے اس سے بڑی, اس سے خراب, اس سے بری بدعت کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ دنیا میں لعنت. اور مرنے کے بعد کس طرح لعنت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہتے ہیں کہ قیامت کے دن چند چہرے روشن ہوں گے, ان میں روشنی ہوگی, اور چند چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے, سیاہ ہو گئے ہوں گے. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے نبی کا شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں قرآن کے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر سمجھ دی تھی, فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنہ, جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع, اور جن کے چہرے کالے پڑ جائیں گے قیامت کے دن بدعت کرنے والے لوگ ہوں گے. قیامت کے دن بھی لعنت. چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ میلاد کر کے آیا ہے, کیونکہ اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوگا. چہرے سے پتا چل جائے گا کہ وہ بدعت کر کے آیا ہے, کیونکہ اس کے چہرے پر لعنت کی گئی ہوگی, اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہوگا. تو قیامت کے دن تک یہ لعنت چلتی ہے. تو رسوائی دنیا میں بھی, رسوائی آخرت میں بھی. گناہ کیا تھا؟ اس نے بدعت کیا تھا. تیسرا نقصان جو ایک بدعتی کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے, اللہ رب العالمین اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ اس ایک بدعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جیسی یا اس وقت کی کوئی سنت اللہ اسے چھین لیتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں ما ابتدع قوم بدعتا فی دینہم, جب بھی کوئی قوم دین میں کوئی نیا طریقہ شروع کر لیتی ہے, الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا, اللہ تعالیٰ اسی جیسی کوئی سنت ان سے چھین لیتا ہے. ثم لا یعیدہا الیہم الی یوم القیامہ, اور قیامت تک اللہ انہیں واپس نہیں دیتا. آپ بدعت کرو, بدعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دنیا میں کوئی سنت آپ سے چھین لے گا. اب آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالو. اگر آپ ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں گے, آپ کو معلوم ہوگا 10 محرم کا دن ہے. 10 محرم کے دن لوگ شربتیں بناتے ہیں اور گلی گلی میں جا کر لوگوں کو پلاتے ہیں اور اس سے ثواب کا تصور کرتے ہیں. اور یہ 10 محرم کا ایک مشہور عمل ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ انہوں نے بدعت شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سنت چھین لی کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا مسنون تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ سنت ان سے چھین لی. اب وہ شربت پی رہے ہیں 10 محرم کو. انہوں نے ایک بدعت شروع کی, اللہ تعالیٰ نے ان سے اس جیسی ایک سنت چھین لی. آپ اگر ہمارے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو لوگوں نے اذان دینے سے پہلے درود پڑھنے کی بدعت شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اذان کے بعد والا درود جو سنت تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. اب لوگ صرف اذان سے پہلے درود پڑھ رہے ہیں, اذان کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ ہمارے معاشرے پر نظر ڈالو کہ جن لوگوں نے نبی سے محبت کے نام پر میلاد کی بدعت شروع کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نبی سے محبت کے نام پر اطاعت کی سنت چھین لی. وہ اب اطاعت نہیں کرتے, وہ صرف محبت میں ناچ گانا کرتے ہیں. آپ ہمارے معاشرے پر نظر ڈالو کہ لوگوں نے بیمار ہونے پر دھاگے باندھنے کی بدعت شروع کی, اللہ تعالیٰ نے مسنون اذکار کی سنت ان سے چھین لی. نہیں پڑھتے وہ اذکار. بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا دھاگے کا خیال آتا ہے, کوئی دعا کا خیال نہیں آتا. یہی اللہ رب العالمین, یہی صحابہ اکرام فرماتے تھے, صحابہ کے شاگرد کہا کرتے تھے, تم ایک بدعت شروع کرو, اللہ اس جیسی ایک سنت تم سے چھین لے گا اور تمہیں واپس نہیں دے گا. اب انہیں کتنا بھی آپ سمجھاؤ, یہ اذان کے بعد درود نہیں پڑھیں گے, یہ اذان سے پہلے ہی درود پڑھیں گے. جس کی سنت اللہ چھین لے اسے کون واپس دے سکتا ہے, اسے کون عطا کر سکتا ہے دوبارہ وہ سنت. معمولی چیز نہیں ہے بدعت اور بدعت کا خطرہ. ایک چوتھا نقصان جو بدعتی کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے
کہ بدعاتی جب ایک راستے پر نکلتا ہے یعنی بدعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مکمل اسی راستے میں ڈھکیل دیتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے وہ آیت تلاوت فرمائی تھی سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو نبی کا طریقہ چھوڑتے ہیں بعد اس کے کہ انہیں صحیح طریقہ بتایا گیا تھا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کا طریقہ صحابہ کی زندگی کا نمونہ چھوڑتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں ہم انہیں وہیں ڈھکیل دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور کھینچ کر جہنم کی طرف لاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام عبداللہ ابن الدیلمی، یہ بھی تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں مَبْتُدِعَتِ الْبِدْعَةُ إِلَّا ازْدَادَتْ مُضِيًّا، جب کوئی انسان بدعت شروع کرتا ہے اب پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو وہ بدعت پہلے سے زیادہ بری بنتی جائے گی، اس سے زیادہ خراب بنتی جائے گی اور وہ اسی میں چلا جائے گا۔ بدعت جب آپ شروع کرو تو بدعت پھر اسی طرح نہیں رہتی، وہ دھیرے دھیرے اور بری ہوتی جاتی ہے۔ ہم دوسری مثال نہیں لیتے، ہم عید میلاد کی مثال لیں گے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے عید میلاد شروع ہوتی ہے، عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں میٹھا بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور کھا کر خوشی مناتے ہیں۔ بدعت شروع ہوئی، رب العالمین نے دیکھا کہ انہوں نے بدعت شروع کی۔ اب جب کوئی بدعت شروع کرتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ ان کو اسی میں ڈھکیل دیتا ہے، اسی میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ گھروں میں چل رہی تھی عید میلاد النبی، سال بڑھتے گئے، میلاد کا سلسلہ مسجدوں سے جڑ گیا، لوگ مسجد میں آ کر خوشی منانے لگے۔ سال گزرتے گئے اور اپڈیٹ ہوا، لوگوں نے نعت خوانی کی مجلسوں کے نام پر میدانوں میں میلاد کرنا شروع کیا۔ سال بڑھتے گئے، طریقہ اور اپڈیٹ ہوا اور گمراہ ہوئے، لوگ چوراہوں پر آ گئے جلوس کے نام پر۔ سال بڑھتے گئے، طریقہ اور اپڈیٹ ہوا اور گمراہ بدعت بنی۔ آج لوگ ڈی جے لگا کر معاشرے میں ناچتے ہیں، کوہرام مچاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ شروع ایسا نہیں ہوا تھا، میلاد النبی شروع ایسے نہیں ہوئی تھی، گھروں کے اندر چلتی تھی، کھانا پکا کر ایک مہذب طریقے سے لوگ کرتے تھے، جو کہ پھر بھی غلط ہے۔ آج وہ تماشا بن گیا ہے، آج وہ تماشا بن گیا ہے، کوہرام بن گیا ہے، آج ایک معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ آج سمجھ نہیں آتا کہ کون غیر مسلم ہے کون مسلم ہے، ایسا تماشا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ انہوں نے پہلے اچھی نیت سے ہی کیوں نہ صحیح ایک غلط راستہ اختیار کیا، اللہ نے ایسا گمراہ کیا، ایسا گمراہ کیا کہ آج ہندو مسلم میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہے نحوست بدعت کی، یہ ہے نقصان بدعت کا جب آپ بدعت کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور ایک اور نقصان جو ایک بدعاتی کو ہوتا ہے وہ یہ نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین بدعاتی اور توبہ کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ بدعاتی توبہ کر ہی نہیں پاتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معجم الاوسط الطبرانی کی روایت ہے، حدیث میں 4202، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ نے بدعاتی اور توبہ کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑے گا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ حدیث لے کر ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعاتی اور توبہ کے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایش معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ امام احمد نے کہا لا یوفق ولا یسیر صاحب بدعت لتوبۃ، اللہ تعالیٰ بدعاتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا اور نہ توبہ کرنا اس کے لیے آسان کرتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے توبہ کرنا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیطان کو سب سے پسند بدعت، سب سے زیادہ محبوب اگر شیطان کو کوئی چیز ہے تو وہ بدعت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ والمعصیۃ یطاب منها والبدعۃ لا یطاب منها، شیطان کو تمام گناہوں کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ انسان جب دوسرے گناہ کرتا ہے ان کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور توبہ کا پلان بھی کرتا ہے، توبہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بدعاتی جب بدعت کرتا ہے اس کو نہ گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور نہ اس کی توبہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ سیدھا قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تو غلط کر کے آیا ہے، گناہ کر کے آیا ہے، فساد کر کے آیا ہے۔ تو بدعاتی پر ایک لعنت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اور توبہ کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور چھٹا نقصان جو ایک بدعاتی کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعاتی کو
ان کا آدمی، ان کا شخص، ان کی قوم کا شخص نہیں مانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5060 پر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، نبی کے گھر آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کس کس وقت میں کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں، ذرا آپ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول کب کب کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں اور کیسے عبادتیں کرتے ہیں۔ ان 3 لوگوں نے دیکھا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان 3 لوگوں نے کہا کأنہم یتقالوها، ان 3 لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے، یہ تو کم عبادت ہے، اور انہوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ، اور فرق بھی تو ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے سارے پچھلے گناہ اگلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ان کو زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم گنہگاروں لوگ، ہمیں زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہیں، نبی کو زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے شاید اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم زیادہ کریں گے، ہم گنہگار لوگ ہم زیادہ عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں ہر دن روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں جائے گی جس میں میں سو جاؤں گا، میں ہر رات جاگ کر تہجد پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا دھیان عبادتوں کی طرف رہے، میں صرف عبادتوں میں رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان لوگوں نے کہا ہاں۔ پیارے نبی نے فرمایا وما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کا خشوع اختیار کرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اللہ رب العالمین کے لیے تم سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا میں ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑ کر بھی زندگی گزارتا ہوں، میں وہ ہوں جو رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، میں وہ ہوں جس نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے اپنی ضرورتوں کا خیال بھی رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا اگر تم ایسے ہی جیو گے جیسے میں جیتا ہوں، ایسے عمل کرو گے جیسے میں عمل کرتا ہوں، تب تم سمجھے جاؤ گے کہ تم ہمارے لوگ ہو، تم مسلمان ہو، تم امت محمدیہ کے لوگ ہو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم میرا یہ طریقہ چھوڑو گے، اپنے سے کوئی طریقہ بنا لو گے، اپنے سے کوئی نئی چیز شروع کر لو گے، تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میلاد النبی کے نام پر میلاد کر کے تم نے نبی سے تعلق اور مضبوط کر لیا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم جو تعلق تمہارا تھا وہ بھی تم نے توڑ لیا ہے۔ میلاد منا کر تم نے جو تعلق نبی سے تمہارا تھا وہ بھی تم نے ختم کر لیا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا جو میرا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک آخری نقصان جو ایک بدعتی کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6580 پر 3، انا افرطکم علی الحوض، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں جا کر تمہارا انتظار کروں گا۔ لا یردن علی اقوام اعرفهم ويعرفونی، اور پھر میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے لوگ لائے جائیں گے، ان لوگوں میں سے میں میرے امتیوں کو پہچان لوں گا، میں میرے امتیوں کو پہچان لوں گا، میرے امتی بھی مجھے پہچان لیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی، لوگوں کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا، انہیں ہٹایا جائے گا، انہیں کھینچا جائے گا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ نہ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے اور کہیں گے انہم منی، اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے امتیوں کو میرے تکانے نہیں دیا جا رہا، میرے ماننے والوں کو میرے تکانے نہیں دیا جا رہا، اللہ یہ پیاسا دن، یہ پیاس والا دن، میرے امتی پریشان ہیں، میں انہیں حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے امتیوں کو روکا جا رہا ہے، یہ میرے امتی ہیں، انہیں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ان کو اپنا امتی بول رہے ہیں، آپ ان کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں شروع کر لی تھی،
آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. تب معلوم اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر آبادی, ان لوگوں کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ جنہوں نے میرے دین میں نئے طریقے ایجاد کر لیے میرے مرنے کے بعد, میرے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے میری وفات کے بعد. ان لوگوں کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا, ہٹاؤ. کیا کرو گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن جاؤ گے, میلاد کر کے جاؤ گے, رسول اللہ تمہیں اپنے پاس بلائیں گے, اللہ کی قسم تمہارا چہرہ دیکھنا نبی پسند نہیں کریں گے اگر تم عید میلاد بنا کر دنیا سے جاتے ہو, کیونکہ یہ بدعت ہے. تمہارا چہرہ دیکھنا نبی پسند نہیں کریں گے. اور ایک اور حدیث ہے, بڑی سخت ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3050 پر 7, الا انی مستنقذ اناسا, چند لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے, میں انہیں جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں گا. فمستنفذ منی اناس, ان لوگوں کو مجھ سے چھین لیا جائے گا, وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے, مجھ سے چھین لیا جائے گا, میرے شمال میں سے انہیں لے کر چلے جائیں گے. میں اللہ سے کہوں گا یا ربی اصحابی, اے اللہ میرے لوگوں کو چھینا جا رہا ہے, اے اللہ میرے لوگوں کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے, اللہ میں ان کو بچانا چاہتا ہوں, مجھے انہیں بچانے نہیں دیا جا رہا. اللہ رب العالمین پیارے نبی سے کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک, اے نبی تم ان کو اپنا امتی سمجھتے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے تمہارا دین بدل لیا تھا, تمہارے دین میں نئی نئی چیزیں شروع کر لی تھی. جاؤ معنی اٹھا کر دیکھو, لغت میں آتا ہے احدث یحدث کو معنی ہے نئی چیز شروع کرنا, اور اللہ نبی سے کہے گا کہ اے نبی انہوں نے نئی چیزیں شروع کی تھی تمہارے دین میں, یہ لوگ تمہاری سفارش کے حقدار نہیں ہیں, تمہاری مدد کے حقدار نہیں ہیں. کیا سمجھتے ہو کہ میلاد منا کر جاؤ گے, نئے نئے طریقے کر کے جاؤ گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے شہدائی بن جاؤ گے؟ اللہ کی قسم نہیں, الٹا نبی کی سفارش سے محروم ہو جاؤ گے, نبی کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے قیامت کے دن. بدعت کا نقصان ہے. تو الغرض سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے آپ کو صرف اتنے ہی دین پر عمل کرنا ہے جو نبی نے بتایا, جو صحابہ کی زندگی میں ملا. لوگ ایک جھوٹا چورن بھی بیچتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے, تم جو باتیں بیان کر رہے ہو, یہ نقصان بیان کر رہے ہو, یہ بدعت سیئہ کے نقصان ہیں, یہ بدعت یہ اچھی بدعت ہے, اچھی بدعتوں پر ایسے نقصان نہیں ہوتے. نعوذ باللہ, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, کلو کہتے ہیں ہر قسم کی بدعت, ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے, ہر قسم کی نئی چیز بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ, ہر نئی چیز شروع ہونے والی بدعت ہے. اس میں تقسیم نہیں ہے اچھی کیا ہے بری کیا ہے. اگر یہاں بھی بات سمجھ نہیں آتی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے کہا کل بدعۃ ضلالۃ وان رآها الناس حسنۃ, اگرچہ کہ لوگ کوئی چیز حسنہ اچھی سمجھ کر بھی کریں تب بھی وہ بدعت ہے اور وہ بدعت گمراہی ہے. چاہے اب اس کو اچھا سمجھ کر کرو, کیا غلط کیا ہے بھائی اس میں کیا برا ہے, یہ سمجھ کر بھی اگر آپ کریں گے, اگر آپ یہ سمجھ کر میلاد کرتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھ کر عید میلاد مناتے ہیں کہ اس میں کیا برا ہے, ہم نبی کی ولادت کے دن خوش ہو رہے ہیں. لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے, ہم نبی کی ولادت میں خوش ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہمیں نہیں تمہیں ہونے والی ہے. ہمیں کیوں ہوگی تکلیف؟ ہم تو اس دین پر موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور سمجھتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے. ایک بہت نازک سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو سارا واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. کتاب البدع والنہی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں حضرت ابان بن ابی عیاش رحمہ اللہ, یہ تابعی صحابہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہیں, ان کے پاس گیا. میں نے ان سے کہا کہ قلت له قوم من اخوانک من اہل السنہ, کہ ہمارے لوگوں میں سے چند لوگ اب ایسے ہیں, یعنی مسلمانوں میں سے سنت پر عمل کرنے والوں میں چند لوگ اب ایسے ہیں, لا يطعنون على احد من المسلمین, اتنے زیادہ اچھے اخلاق والے لوگ کہ کسی مسلمان کے بارے میں کچھ برا بیان نہیں کرتے. وہ ایک دن ایک شخص کے گھر میں جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں, دوسرے دن دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ يَوْمَ النَّيْرُوزَ وَالْمَهَرْجَانَ وَيَصُومُونَهَا, اور جو نیروز اور مہرجان نامی دو دن ہیں, یہ کیا دو دن ہیں, یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دو دن ہیں یہ ایرانیوں کے پاس, مسلمانوں سے پہلے ایرانیوں کے پاس یہ بڑے مقدس دن تھے. ایک سال کا پہلا دن جس کو مقدس وہ لوگ مانتے تھے, ایک فصل جب کٹتی ہے وہ دن جس کو مقدس مانتے تھے. ان دو دنوں کو انہوں نے عید کا دن منا لیا تھا. ظاہر سی بات ہے سال کا پہلا دن خوشی کا دن ہوتا ہے, آج بھی لوگ مناتے ہیں سال کے پہلے دن کو خوشی کا دن.
اور وہ دن جس دن آپ کی فصل کٹتی ہے وہ بھی برکت والا دن. تو یہ بھی لوگ ان کو اچھا لگا. تو ان لوگوں نے دیکھا, ان مسلمانوں نے دیکھا کہ 2 مقدس دن ہیں جس کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں, اور ہم اگر غور کریں گے تو ظاہراً وہ مقدس بھی ہیں. انہوں نے بھی سوچا, جیسے آج کیا لوگ سوچتے ہیں کہ عیسائیوں نے اگر اپنی نبی کی ولادت کے دن خوشی منائی ہے تو اچھا ہی کیا, ہم بھی منائیں گے. انہوں نے دیکھا یہ سال کے پہلے دن عید مناتے ہیں اور فصل کٹنے والے دن عید مناتے ہیں, ہم بھی اس دن کو مقدس کریں گے, ان کی طرح عید نہیں منائیں گے, لیکن اس دن ہم روزہ رکھ لیں گے. عید نہیں بنانا, عید منائے تو ان کی طرح بنیں گے نا. کیا کریں گے اس دن؟ روزہ رکھ لیں گے. تم نے تو کاپی پیسٹ کر لیا عیسائیوں سے, ان لوگوں نے تو کیا کیا تھا, کاپی پیسٹ بھی نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے طریقے پر نہیں جائیں گے, لیکن چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہے, یہ فصل کٹنے والا مقدس دن ہے, اس دن ہم روزہ رکھیں گے, یہ دن مقدس دن ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تابعی آ کر بتاتے ہیں کہ ایسا چند لوگ کرتے ہیں. ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, کہتے ہیں بدعۃ من اشد البدع, یہ سب سے بدترین بدعت ہے, یہ سب سے بدترین بدعت ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی دوسری قوم ایک دن کو مقدس مان کر کچھ کر رہی ہے, اس دن انہوں نے بھی کچھ شروع کر لیا, یہ بدترین بدعت ہے. آج کے لوگ اس کے زندہ ترجمان ہیں. انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ عیسائی اس دن خوشی منا رہے ہیں, انہوں نے بھی بنایا, ہم بھی کہتے ہیں یہ بدترین بدعت ہے, بری ترین بدعت ہے. کیوں بری ترین بدعت ہے؟ آگے فرماتے ہیں واللہ لہم اشد تعظیما للنیروز والمہرجان من غیرہم, اور اللہ کی قسم اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نیروز اور مہرجان ان دنوں کا کیا تقدس ہے, کتنے بڑے ہیں. اگر ان دنوں میں روزہ رکھنا اچھا ہوتا تو اللہ بتا لیتا, لہذا اللہ نے نہیں بتایا تو اس دن یہ کام کرنا بدعت ہے. نبی کی ولادت کا دن کتنا بڑا دن ہے اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو اچھی طرح معلوم. اگر اس دن خوشی منانا عبادت ہوتا تو اللہ ہمیں نہیں بتاتا, نہیں بتاتا, ضرور بتاتا. تو زندی مثال ہے. آج ہم وہی فتویٰ ان لوگوں پر لگاتے ہیں جو صحابہ کرام نے لگایا تھا. اشد البدعات ھذا, یہ بدترین بدعت ہے جو کسی قوم سے سیکھی گئی ہے. لہذا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوها, ہر وہ کام, ہر وہ عبادت جو نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم بھی نہ کرو, وہ سب کی سب بدعتیں ہیں اگر تم کرو گے. وما علینا الا البلاغ المبین.